والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے کی ان بابرکت ساعات میں جو آیات تلاوت کی گئی اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، اور خطاب بھی بڑا لطف والا، بہت ہی پیارا، بہت ہی محبت والا خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کریم یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے چاہنے والو، اے مجھ سے محبت رکھنے والو، مجھ پر یقین رکھنے والو، تو جب اللہ رب العزت یہ خطاب فرمائے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے غور سے سنو اور غور سے سننے کے بعد اس بات پر عمل بھی کرو۔ پہلی بات جو اللہ نے فرمائی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور اس دنیا میں آنے کا مقصد کہ ایمان کی دولت تو اللہ نے عطا کی ہے، لیکن اس ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور واحد ذریعہ تقوی ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان کے دل میں نہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور آخرت کی آنے والی ابد الآباد کی جو زندگی ہے اس میں بھی انسان ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اتقوا اللہ جو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارو، ہر قسم کے ممنوعات سے بچو، ہر قسم کے مکروہات سے بچو، ہر قسم کے مشتبہات سے بچو۔ اور جو آدمی مکروہات اور مشتبہات سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو پھر ممنوعات سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مشتبہات سے نہ بچے، مکروہات سے نہ بچے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے ممنوعات سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تقوی کے حصول کے لیے، تقوی کے اندر ترقی کرنے کے لیے ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ مکروہات اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اوامر کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے ان اوامر کو بجا لائے کہ کس وقت کا کیا حکم ہے۔ بس تقوی کی تعریف یہی ہے کہ جس وقت کا جو حکم ہو اس حکم کو بجا لائے، جو کام کرنے کا ہے وہ کام کر گزرے، اور جس چیز سے بچنے کا حکم ہے پھر چاہے دنیا کا کتنا نفع ہو، لذت ہو، مزہ ہو، پھر اس برائی سے، اس خرابی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اگلی بات جو فرمائی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان یہ سوچ لے، ہر جی یہ سوچ لے کہ جو آنے والی کل ہے اس آنے والی کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، آنے والی کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اور اس کل سے جو مراد ہے وہ قیامت کی آنے والی کل ہے۔ اس کل سے مراد دنیا کی کل نہیں ہے۔ اس دنیا کی کل کا تو ہر انسان فکر کرتا ہے، اپنا بھی فکر کرتا ہے، اپنی اولاد کا فکر کرتا ہے، اپنے کاروبار کا فکر کرتا ہے، اپنی ملازمت کا فکر کرتا ہے، اپنے کاموں کا فکر کرتا ہے، کاموں کو وقت پہ بجا لاتا ہے، اس کی انجام دہی کے اندر کوئی سستی اور غفلت نہیں کرتا۔ تو دنیا کی کل کے معاملے کے اندر تو ہر انسان بہت ہوشیار ہوتا ہے، بہت چوکس ہوتا ہے، کسی قسم کی غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو منافع ہیں
اسے فوری طور پر دنیا کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن آخرت کا جو نفع ہے وہ دنیا کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے انعامات کا اللہ کا وعدہ تو ہے، لیکن جب وہ ہمیں قریب نظر نہیں آتے تو یہ سوچ کر انسان اس کو ٹال دیتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، نیکیوں کے کرنے میں سستی کرتا ہے، گناہوں سے بچنے میں سستی کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ وہ تو آخرت میں ملے گا نا، یہ تو دنیا کا فائدہ دنیا میں مل رہا ہے، اور جب دنیا کا فائدہ دنیا میں نظر آ رہا ہے، مل رہا ہے، تو پھر اس فائدے کے حاصل کرنے میں انسان اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اس فائدے کے حصول میں اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ پھر وہ اس قریب کے فائدے کو، نزدیک کے فائدے کو عجلت کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، اللہ کی ناراضی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں، اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ جو آنے والی کل ہے، یعنی جو قیامت کی کل ہے، تو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ وہ قیامت کی جو کل ہے وہ تم سے بہت دور ہے، کیونکہ اکثر شیطان انسان کو ایک دھوکہ دیتا ہے، اور وہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جی قیامت تو ابھی بہت دور ہے، ابھی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں جو چاہے کر لو، جیسے چاہے کر لو، کون تمہیں دیکھنے والا ہے، کون تمہیں پوچھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی انسان دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے تو لکھ رہے ہیں، یہ دائیں اور بائیں لکھنے والے موجود ہیں، چاہے تو کتنی خلوتوں کے اندر ہے، یہ کرامن کاتبین لکھنے والے موجود ہیں، اور اللہ کی نظروں کے اندر تو موجود ہے۔ پھر اگر تو کسی غفلت کا شکار ہے، کسی نافرمانی کا شکار ہے، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن پیدا کرنے والا رب دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ مراقبہ ہے، گزشتہ جمعے بھی یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ مراقبہ ہے اللہ کے حاضر ہونے کا، موجود ہونے کا، کہ اللہ کے قریب ہونے کا۔ یہی وہ مراقبہ ہے کہ اگر انسان اس مراقبے میں رسوخ اور کمال کو حاصل کر لے، اور یہ استحضار اس کے اندر ملکہ یادداشت کے درجے میں قائم ہو جائے، تو پھر کسی جگہ کسی مقام پر اس سے اللہ کی نافرمانی کا صدور نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں کسی جنگل سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، گڈریا، بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا، اور اس سے یہ کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، تو بکری کا دودھ ہمیں دے دو۔ کہنے لگا کہ میں بکری کا مالک نہیں ہوں، میں آپ کو بکری کا دودھ نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ تم ایک بکری ہمیں بیچ دو، اور مالک سے جا کر یہ کہہ دینا کہ بکری کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، بکری کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، مالک سے جا کر کہہ دینا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو اس مراقبہ احسانی کے اندر رسوخ اور کمال حاصل کر لیتا ہے، ملکہ یادداشت جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، خلوت میں ہو، مجمع میں ہو، اس کے اندر یہ استحضار ہوتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے اس رب کی نافرمانی کروں، کیسے میں کسی سے جھوٹ بول دوں، کیسے میں ملاوٹ کر دوں، کیسے میں کم ناپ دوں، کم تول دوں۔ یہ استحضار ایسا ہے کہ اسے کھٹکھٹاتا رہتا ہے، بیدار رکھتا ہے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہی کہ بھائی ایک بکری تم ہمیں بیچ دو، مالک سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، وہ شخص چلانے لگا، کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے۔
اور اس رب کے ہوتے ہوئے میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ میں اپنی مالک کی نظروں سے تو بچ سکتا ہوں، اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن اللہ سے تو اس غلطی کو نہیں چھپا سکتا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سے خوش ہوئے اور اس کو بہت سا انعام دیا۔ تو جب اللہ کا دھیان اور استحضار انسان کے اندر قائم ہوتا ہے تو پھر یہ فکر بیدار ہو جاتی ہے کہ جب اللہ موجود ہے تو اللہ کے ہوتے ہوئے پھر کس طرح سے کوئی غلط بیانی کی جائے، غلط کلامی کی جائے، کس طرح سے کسی کو دھوکہ دیا جائے، پھر یہ استحضار انسان کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا اللہ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ جملہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اس آنے والی کل کو تم فراموش نہ کرو، اس آنے والی کل کو یاد رکھو، اس آنے والی کل سے تمہارا واسطہ اور تمہارا سابقہ پڑھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس آنے والی کل سے تمہارا واسطہ اور تمہارا سابقہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس آنے والی کل میں ہوگی تو پھر حساب بھی دینا ہوگا، اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اگر اچھا عمل کیا ہوگا اچھی جزا پاؤ گے، اور اگر برا عمل کیا ہوگا پھر اس کی بری جزا بھی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ نے بیدار فرمایا، اور عجیب یہ ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ پہلے بھی فرماتے ہیں اور اتقوا اللہ بعد میں بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہو کہ اے ایمان والو تم نیکی کا اہتمام کرو، نیکی کے ساتھ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، اور دوسرے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ پہلے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائض کو، اپنے واجبات کو، اپنی ذمہ داریوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق انجام دو، یعنی تمہارے ذمے جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو ان فرائض اور واجبات کو، اور ان فرائض اور واجبات کے اندر انسان کے ذمے اللہ کے حقوق بھی ہیں اور انسان کے ذمے بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے معاملے کے اندر تم اللہ کے سامنے ڈرتے رہو اور ڈر کر ان چیزوں کو انجام دو، اور جب انسان ڈر اور خوف کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے بچا رہتا ہے، کیونکہ غلطی سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ جب اس کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فکر بھی ہوتی ہے، اور جب فکر کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو انسان غلطی سے بچ جاتا ہے، اور اگر بے خوف ہو کر کام کرتا ہے، بے فکری کے ساتھ کام کرتا ہے، پھر اس میں غلطی کا ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہوتا، پھر اس میں اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈر اور یہ خوف لگا رہے کہ اللہ تم سے حساب لینے والا ہے، تو پہلے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اور واجبات اور جو اللہ کے حقوق اور جو بندوں کے حقوق تمہارے ذمے ہیں اس کے اندر تم کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اور فرمایا کہ دوسرے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اتقوا اللہ ہے اور بعد میں بھی اتقوا اللہ ہے، تو دوسرے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیج رہے ہو، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ تو جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیج رہے ہو تو یہ بھی سوچ لو کہ وہ جو چیز جا رہی ہے وہ خالص بھی ہے یا نہیں، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ تو نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی شہرت تو نہیں ہے، اس میں کوئی نام و نمود تو نہیں ہے۔ کیونکہ ایک انسان اگر نیک عمل کر رہا ہے لیکن اس نیک عمل کے اندر ریا آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، نام و نمود آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ نیک عمل اس کے کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ جو عمل ریا کے ساتھ ہو، دکھلاوے کے ساتھ ہو، پھر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا، پھر وہ عمل مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب کوئی عمل مخلوق کے لیے کیا جائے، جب کوئی عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے، مخلوق کے لیے کیا جائے،
تو پھر ایسے عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، پھر وہ عمل اس کا اکارت ہے، ضائع ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب تم کوئی نیک عمل کر رہے ہو تو نیک عمل کرنے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہو، اپنے اندر کا جائزہ لیتے رہو۔ اس میں کوئی ریا تو نہیں ہے، کوئی دکھلاوا تو نہیں ہے، کوئی آمیزش تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو، یہ مخلوق کے لیے ہو، کیونکہ صلہ مخلوق سے نہیں ملا کرتا، صلہ مالک اور خالق سے ملا کرتا ہے۔ تو اس میں اس بات کا سبق ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، آگے اللہ نے ہمیں باخبر کیا ہے، ہوشیار کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تو اس دھوکے کے اندر نہ رہنا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہاری اندر کی نیت اور ارادے کا کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ انسان کے ظاہر کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان کسی انسان کے باطن کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے دل کی کیفیت کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے باطن کی، اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہوشیار فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ کسی غفلت میں نہ رہنا۔ تمہارا پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ بہت باخبر ہے اور ہر چیز سے وہ باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ رب باخبر ہے۔ تم خلوت میں کیا کرتے ہو، جلوت میں کیا کرتے ہو، اس سے بھی باخبر ہے۔ تم دل میں کس قسم کے خیالات پکاتے ہو، کیا کیا سازشیں تمہارے سینے میں پکتی ہیں، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ نہ سوچنا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ وہ پیدا کرنے والا رب جو ہے، اور ان اللہ لا کے بتا دیا یقین کے درجے میں، یعنی اس بات کا یقین کر لو کہ وہ پیدا کرنے والا رب جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے، تمہارے ظاہر سے بھی باخبر ہے، تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے، تمہارے دل کے خیالات اور دل کی سوچوں سے بھی باخبر ہے، تم خلوت میں کیا کرتے ہو، مجمع میں کیا کرتے ہو، اس سے بھی باخبر ہے۔ انسان کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ میں تنہائی میں ہوں، میں خلوت میں ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تو اس سے بھی باخبر ہوں۔ کتنی تنہائیوں کے اندر جا کر تم اللہ کی نافرمانی کرو لیکن اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو بھائی ہمیں اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ جو آنے والی کل ہے، اس آنے والے کل کی تم تیاری کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلدی کر لو اعمال صالحہ میں، جلدی کر لو اعمال صالحہ میں ان فتنوں کے آنے سے پہلے۔ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جلدی کر لو اعمال صالحہ میں۔ کس چیز میں جلدی کر لو؟ نیکی کے کرنے میں جلدی کر لو، اعمال صالحہ میں جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پے در پہ آئیں گے۔ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، ایسی اندھیری رات کے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، جس میں انسان کو کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ ایسی اندھیری رات کے آنے سے پہلے، یعنی انسان کسی ایسی حالت کے اندر گرفتار ہو جائے کہ اس کے دل کے اندر وہ اندھیری آ جائے، وہ گناہوں کی ظلمت آ جائے، وہ قساوت آ جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے، نیکی کے قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ تو ایسے وقت کے آنے سے پہلے تم اعمال صالحہ کے اندر جلدی کر لو، یعنی اعمال کے نور سے تم اپنے باطن کو منور کر لو، کہیں ایسی اندھیری نہ آ جائے جیسی اندھیری رات ہوتی ہے۔ اور وہ اندھیری رات ایسی رات کے جس میں فتنے ہوں گے، اور وہ فتنے پے در پہ آ رہے ہوں گے، اس طرح سے آ رہے ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو دانے پے در پہ گرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے پر فتنہ آ رہا ہوگا، اور ایسے وقت میں انسان کو اپنے ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے وقت میں تم اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا، تم اپنی زندگی کو محدود کر دینا، تم گھر رہنا یا اللہ کے گھر میں آنا لیکن اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی، اور آج وہ باتیں من و عن صحیح نظر آتی ہیں کہ وہی فتنوں کا زمانہ آ چکا ہے، کہ آج انسان کا ایمان محفوظ نہیں ہے،
آج انسان کے ایمان پر ضرب لگائی جا رہی ہے، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ کیفیت ہے کہ آج یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، یہ جو جیب کے اندر ایک موبائل فون ہے، یہ آج انسان کے ایمان کو سب سے زیادہ غیر محفوظ کر رہا ہے، کہ اس کے ذریعے سے یہ ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن چیزوں کے دیکھنے اور سننے سے اسے اس کا ذہن قبول نہیں کرتا، یہ کوئی امتیاز نہیں کر سکتا کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا باطل ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے، اور ان کو سننے کے بعد، ان کو دیکھنے کے بعد اس کے ایمان کے اندر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اعتراضات اور سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے لگتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگتا ہے، کبھی یہ تقدیر پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ ایسے ایسے فتنے آج موجود ہیں۔ یہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پے در پہ فتنے آئیں گے، اور فرمایا کہ اس وقت حال یہ ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح کرے گا اس حال میں کہ اس میں ایمان ہوگا، یعنی دن اس کا اس حال میں نکلے گا کہ ایمان اس کے پاس ہوگا، وہ صبح کرے گا تو ایمان اس کے پاس ہوگا، اور شام تک وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ جب شام ہوگی اپنے ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، اور فرمایا کہ شام وہ اس طرح سے کرے گا کہ وہ مومن ہوگا، لیکن اگلی صبح کو اس کا ایمان سے وہ محروم ہو چکا ہوگا، یعنی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو وہ صبح کو کافر ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا کہ ایک ایمان والا بندہ ہوگا، وہ صبح کو مومن ہوگا تو شام تک وہ کافر کیسے ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر کیسے ہوگا؟ صحابہ کے ایمان تو بڑے قوی تھے، ان کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا تھا، اس میں کوئی لچک پیدا نہیں کر سکتا تھا، ان کے یقین کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہیں اس بات کا یقین نہ آیا، سمجھ میں یہ بات نہ آئی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے بعد انسان ایمان کے دائرے سے نکل جائے اور مومن کافر ہو جائے، صبح کو مومن ہو اور وہ شام کو کافر ہو جائے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ دنیا کی متاع قلیل کے بدلے، دنیا کی متاع قلیل کے بدلے، تھوڑی سی پونجی کے بدلے، تھوڑے سے مال کے بدلے، تھوڑے سے سرمایہ کے بدلے، دنیا کی متاع قلیل کے بدلے فرمایا کہ یہ اپنے دین اور ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دنیا کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اور آج یہ بات صادق نظر آتی ہے کہ انسان اتنا مفاد پرست ہو گیا اور اتنا دنیا کے اندر منہمک ہو گیا، دنیا کی اغراض اس درجے اس کے اوپر سوار ہو گئی کہ وہ اپنی آخرت کو برباد تو کر لیتا ہے لیکن اپنی دنیا کا نقصان کرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جھوٹ کا بولنا معیوب نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینا معیوب نہیں ہے، اپنی چیز کے عیب کو چھپانا معیوب نہیں ہے، ملاوٹ کرنا معیوب نہیں ہے، کم ناپنا کم تولنا معیوب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، لیکن لوگ چیزوں کے جو وزن ہیں، اجناس کے جو وزن ہیں، اس کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں اور دھوکہ دے کر ان چیزوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر 1 کلو ہے، پتہ چلتا ہے کہ 1 کلو نہیں، وہ تو 800 گرام ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ کم ناپنا کم تولنا، اسی پر جو ہے قوم شعیب کو عذاب ہوا تھا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا اسی کم ناپنے اور کم تولنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تھوڑے سے متاع قلیل کے لیے انسان اپنی دین کو اور اپنے ایمان کو یہ بیچ ڈالے گا۔ بھائی ایمان بڑی قابل قدر چیز ہے، اس دنیا کے لیے، اس ذلیل دنیا کے لیے کبھی اپنے ایمان کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے انسان کا جو رزق ہے وہ مقدر کیا ہے، روزی تو اسے مل کر رہے گی،
اور جو اس کے حصے کا رزق ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن اب یہ اس کے اختیار میں ہے، اس رزق کو یہ حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ناجائز ذریعے سے حاصل کرتا ہے، دھوکے سے حاصل کرتا ہے، جھوٹ بول کر حاصل کرتا ہے، یا سچائی کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اور یہی اس کا اختیار اور ارادہ، جو اللہ نے اس کو اختیار اور ارادہ دیا ہے، یہی دنیا کے اندر اس کی آزمائش اور امتحان ہے کہ یہ اپنے اس اختیار کو، وہ خدا داد اختیار جو لے کر یہ دنیا میں آیا ہے، وہ خدا داد اختیار اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے کہ یہ اسے استعمال کس طرح سے کرتا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی بغیر جھوٹ کے تو کام نہیں چلتا، بغیر جھوٹ کے تو سودا نہیں بکتا۔ بے ایمانی کی بات ہے کہ جب تک سچ دنیا کے اندر ہے یہ دنیا قائم ہے، اگر سچ ختم ہو جائے گا اس دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ جب تک اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں یہ دنیا قائم ہے، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا اس زمین پر نہیں ہوگا اس دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا، اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ اب اس خرابی سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ اس بچنے کا مراقبہ اللہ نے اس آیت میں تعلیم فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ وہ مراقبہ اس کے اندر موجود ہے کہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، وہ آنے والی کل، وہ قیامت کی کل، اس کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ اگر وہ سچائی اللہ کے پاس بھیج رہا ہے اس سچائی کا وہ صلہ پائے گا، اور اگر وہ جھوٹ بھیج رہا ہے پھر اس جھوٹ کی سزا بھی وہ اللہ کے دربار میں پائے گا، اور جھوٹ کی سزا ایسی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی سزا ایسی ہوگی کہ انسان دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ سزا کیسی سزا ہوگی۔ تو یہ ایک مراقبہ ہے جو اللہ ہمیں تعلیم کر رہا ہے کہ اس آنے والی کل کو مستحضر رکھو، یعنی وہ کل قیامت کی جو کل ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھو، اور اس دھوکے میں نہ رہو کہ وہ کل بہت دور ہے۔ نہیں، آج کے بعد جیسے کل قریب ہوتی ہے ایسے ہی وہ قیامت کی کل بھی قریب ہے، اسے فراموش نہ کرو، وہ آنے والی ہے، یقیناً آنے والی ہے۔ اور بھائی جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو کل آج ہی قائم ہو گئی، وہ کون سی کل کے انتظار میں ہے؟ اور موت سے کسی کو فرار نہیں، موت سروں پر مسلط ہے، ملک الموت روزانہ سامنے سے گزرتا ہے اور ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے کہ ان قریب تمہارا واسطہ مجھ سے پڑھنے والا ہے۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن بازار میں اس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے، اس کی قبر کا انتظام ہو چکا ہوتا ہے، یہ دنیا کے اندر مگن ہوتا ہے، اور پھر اچانک ملک الموت آتا ہے، موت کا پنجہ اس کے سینے میں گاڑ دیتا ہے، اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے لیے تو لمبے لمبے منصوبے بنا رہا تھا اور سینکڑوں برس جینے کی آرزو دل میں رکھتا تھا، لیکن وہ جو آخرت کی منزل تھی جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس آخرت کی منزل کی تیاری سے یہ غافل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ جاتا ہے۔ ایک تو دنیا کے چھوڑنے کا غم ہوتا ہے کہ جس دنیا سے دل لگایا تھا، جس دنیا کو دل میں بسایا تھا، آج وہ دنیا چھوٹ رہی ہے تو حسرت اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا تھا، آج یہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اور آگے جب کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ آگے کچھ بھیجا نہیں تھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اللہ ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ جب اس کل کے لیے کچھ نہیں بھیجا ہوتا اس کی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے کہ آگے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ یہاں کیا تھا وہ چھوٹ رہا ہے، تو یہ موت بڑی تکلیف والی موت ہوتی ہے، بڑی پریشانی والی موت ہوتی ہے۔ اور جو آدمی اس کل کی تیاری کر کے رکھتا ہے، اس کل کے لیے کچھ بھیج کے رکھتا ہے، پھر دنیا سے جانے کا اسے غم نہیں ہوتا، اطمینان جاتا ہے، اس کے چہرے پر ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی دنیا کے چھوٹنے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ وہ اطمینان چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، موت کی کیفیات ہوتی ہے، اور آگے جانے کا ڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے آگے کے لیے کچھ بھیجا ہوتا ہے، اس نے اپنی دنیا کو آباد نہیں کیا ہوتا، اس نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ دنیا کی بربادی سے آخرت کی آبادی کی طرف جاتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، شاداں فرحاں ہوتا ہے، خوشی خوشی اپنی جان کو اس جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔
وہ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوتا. تو انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. موت کا ڈر نہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو ایک ایمان والے کے دل میں اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور وہ شوق جبھی پیدا ہوتا ہے اس آنے والی کل کی وہ تیاری کرے کہ اس آنے والی کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی تیاری کا فکر عطا فرمائے. اور بھائی آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کراچی کے اندر سماعت کے دوران ایک فیصلہ صادر کیا کہ جس میں تاریخ روڈ پر مدینہ مسجد جو 40 سال سے بنی ہوئی تھی، 40 سال سے، کہا کہ یہ تو پارک پر مسجد بنی تھی، اور ایسے ایسے بددین قسم کے لوگ، فاسق فاجر لوگ عدالتوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عدالتیں ان کی درخواستوں کو لے کر سماعت شروع کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا. ایک آدمی عدالت میں جا کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اس سے پوچھا کہ جی اس کے کوئی کاغذات ہیں؟ اس نے کہا نہیں کوئی کاغذات نہیں ہے. جج صاحب نے فیصلہ صادر کر دیا، جبکہ مسجد کی انتظامیہ کے پاس اس کے سارے کاغذات بھی موجود ہیں. اور پھر شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی سرکاری زمین پر مسجد بنائی جائے، وہ سرکار کی زمین اگر ہو، اور وہ سرکار کی زمین کس کی زمین ہے؟ وہ عوام کی زمین ہے، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی زمین ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سرکاری ملکیت ہے تو سرکار کی ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کا اس جگہ پر حق ہے، یہ ان 22 کروڑ عوام کا یہ اثاثہ ہے. تو جب ایک شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر مسجد بنا دی جائے، ہاں کسی کی پرائیویٹ اگر جگہ ہے، اس پرائیویٹ جگہ پہ کوئی قبضہ کر کے مسجد بنائے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اسے تو گرانا پڑے گا، ڈھانا پڑے گا. لیکن اگر سرکاری زمین پر مسجد بنتی ہے تو پھر اس پر اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کا حق ہے. اور جب کسی جگہ پر مسجد بن جاتی ہے تو قیامت تک وہ جگہ مسجد رہتی ہے، پھر اس جگہ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا 1992 میں، پوری دنیا کے اندر آگ لگ گئی، ہمارے ملک میں کتنا اس کا ری ایکشن آیا، اور ریاست کی سطح پر اس کی مذمت کی گئی کہ اس کے سپریم کورٹ کے جج نے یہ آرڈر دیا کہ جی اس مسجد کو گرا دو، یہاں پہلے مندر تھا. تو سب نے اسے برا کہا. لیکن آج وہی فیصلہ ایک پاکستان کا چیف جسٹس دیتا ہے کہ جو اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے، پتہ نہیں اندر سے مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ایسا فیصلہ نہیں دے سکتا. اور وہی چیف جسٹس اس ملک میں ہندوؤں کے مندر میں جاتا ہے، ایک مندر پہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا کوئی مورتیوں کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، قابل مذمت نہیں ہونا چاہیے. اسلامی ریاست کے اندر دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کا بھی احترام ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اس چیف جسٹس کی ذہنیت دیکھیے کہ وہ مندر میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا پر یہ باتیں نہ آئیں لیکن سوشل میڈیا پر سب کچھ پھیلا ہوا ہے کہ اس مندر میں کھڑا ہو کر ہندوؤں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے. اس مندر میں ہندوؤں کے بیچ میں کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور وہ ہندوؤں کے حقوق کا وہ تحفظ کرے گی. تو سپریم کورٹ ہندوؤں کے ساتھ تو ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے کہ 40 سال سے وہ جگہ جہاں پر سجدے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ روز یومیہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے کہا جائے کہ اس مسجد کو گرا دو. اور آپ اندازہ لگائیے، کہا کہ 1 ہفتے کے اندر گرا دو. یعنی اس کرسی پر جب انسان آ کر بیٹھتا ہے اس کے دماغ کے اندر ایک فرعونیت ہوتی ہے، وہ ایک وقت کا فرعون بن جاتا ہے. اس کے اندر خدا کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اس کے سامنے اللہ کے سامنے پیشی کا خوف نہیں ہوتا. پھر وہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم نے کچھ دنوں کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اس سروس سے چلے جانا ہے. اگر ہم نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کر دیا تو پھر ہمیں باہر کی نیشنلٹی مل جائے گی، باہر کے منصب مل جائیں گے. ایک چیف جسٹس اس سے پہلے بھی تھا کہ جس نے
ناموس رسالت کی جس نے ناموس رسالت کو پامال کیا تھا، وہ ایک مجرمہ عورت تھی، اس کو راتوں رات اس چیف جسٹس نے نکلوایا اور نکلوا کر پاکستان سے باہر بھیج دیا۔ وہ تو مجرمہ تھی، اور پورے عدالتی پروسیس کے بعد اسے سزائے موت ہوئی تھی۔ ہائی کورٹ کے جج نے اس موت کو برقرار رکھا تھا، پوری عدالتی کارروائی ہوئی تھی، لیکن اس ناموس رسالت کی توہین کرنے والی وہ مجرمہ اسے چیف جسٹس سے نکلوا کر باہر بھیج دیا، کس لیے کہ اسے مراعات چاہیے تھی، اسے باہر کی نیشنلٹی چاہیے تھی، اور نامعلوم اس کے باہر کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے ڈالر آئے ہوں گے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تو ناراض کیا، لیکن غیر ملکی آقاؤں کو راضی کیا، ان کے سامنے سرخرو ہوا، لیکن کل قیامت کے دن اسے اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ کن کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا یا یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ کراچی کی تاریخ روڈ کی مدینہ مسجد ہے کہ 40 سال سے یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ چیف جسٹس چاہتا ہے کہ پارک بنا دیا جائے؟ ارے اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ زمین پر سجدہ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور کسی بھی بستی کی آبادی اور کسی بستی کی حفاظت ان مساجد کی وجہ سے ہے۔ یہ مساجد جہاں پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، جب رحمت آتی ہے اللہ کا غصہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کا آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور پارکوں کی کیا حالت ہے؟ کتے پیشاب کرتے ہیں۔ تو وہ یہ چیف جسٹس کی ذہنیت یہ ہے کہ جس جگہ پہ سجدے ہوتے ہیں وہاں پہ سجدے نہ ہو، وہاں پہ کتے پیشاب کرتے رہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس کی ذہنیت کیا ہے۔ اور یہ تو سوچنا چاہیے، کیا ایسے لوگ اس بات کے اہل ہیں کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کے اتنے اعلیٰ منصب تک پہنچیں کہ جو آج پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے، ہر شہر ہر جگہ پر احتجاج ہے، ہر مسجد کے ممبر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی مسجد کا ایک تقدس ہے، مسجد کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ پہنچے، آپ نے قباء کے مقام پر قیام فرمایا، اور قباء کے مقام پر اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی، مسجد قباء، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی۔ تو آپ نے سب سے پہلی اسلام کی جو مسجد ہے اس کی بنیاد قباء کے اندر رکھی، مسجد قباء آج بھی موجود ہے۔ تو مسلمان تو مسجد بنانے والا ہوتا ہے، مسلمان مسجد کو ڈھانے والا نہیں ہوتا، مسلمان تو مسجد کا محافظ ہوتا ہے، مسجد تو مسلمان کی پناہ گاہ ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کس بدخماش قسم کے یہ لوگ ہیں، کس ذہنیت کے یہ لوگ ہیں، کیا ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ان کی تو مسلمانی کے اندر بھی شک ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کہ ہندوؤں کے بیچ میں کھڑا ہو کر وہ ہندوؤں کی تو حمایت کرتا ہے، لیکن 22 کروڑ مسلمان عوام کے جذبات کو وہ پامال کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، کوئی مشن ہے، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے غیر مسلم آقاؤں کو راضی کرنا چاہتا ہے اور ان سے کچھ مراعات رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد قباء بنائی، اور پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد پہلا کام جو آپ نے کیا، اپنا گھر نہیں بنایا، آپ نے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، زمین خریدی گئی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد نبوی پہلے بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بعد میں بنا۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان تھے۔ تو مسلمان تو مسجدیں بنانے والا ہوتا ہے، بستیاں بعد میں بنتی ہیں، مسجدیں پہلے بنتی ہیں۔ اور یہ عجیب جج ہے کہ جو مسجد کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، یاد رکھیے یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے گھر کا محافظ بننا چاہیے کہ کسی مسجد پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، کسی مسجد کی کوئی ایک اینٹ نہیں گرنی چاہیے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ناپاک لوگ، ایسے نجس لوگ جن کے ایمان کے اندر بھی شک ہے، ایسے منصب پر پہنچ جائیں اور ایسی بکواس کریں، کہتے جی عبادت گاہ الگ ہوتی ہے اور اقامت گاہ الگ ہوتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں مسجد کا کوئی تقدس نہیں ہے۔ ہماری شریعت تو مسجد کے تقدس کو بیان کرتی ہے کہ ایک عام گھر اور مسجد کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی گھر میں جوتے لے کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں آپ جوتے لے کے نہیں آ سکتے۔
مسجد میں آپ دنیا کی بات نہیں کر سکتے، مسجد میں شور شرابہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر سطح پر ایسے لوگوں کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ قابل مذمت لوگ ہیں، یہ وہ سانپ ہیں جو انگریز نے تحفے میں ہمیں دیے تھے۔ وہ ذہنیت آج تک چلی آ رہی ہے۔ انگریز تو اس ملک سے نکل گیا لیکن وہ ذہنیت چھوڑ گیا، آج وہ ذہنیت موجود ہے، وہ کسی بھی صورت میں، وہ لبرلزم کی شکل میں موجود ہے، وہ اور شکلوں میں موجود ہے، اور وہ ایسے لوگ ایسے منصبوں تک پہنچ جاتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے۔ ساری فحاشی اریانی نظر نہیں آتی، شراب کے اڈے نظر نہیں آتے، ناچ گانے کے اڈے نظر نہیں آتے، افیون اور شراب بکتی ہے، نسل کو برباد کیا جا رہا ہے، اسکول اور کالجوں کے اندر نشہ عام طریقے سے بک رہا ہے، ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، وہ اس جج کو نظر نہیں آتی، اس کے لیے کیا ایکشن لیتا ہے۔ اور پھر عدالت کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ عدالت کے اندر روز پاکستان میں عدالتیں لگتی ہیں لیکن عدالت کے اندر انصاف نہیں ملتا، عدالت میں انصاف کا قتل کیا جاتا ہے۔ لوگ 50-50 سال مقدمے بھگتتے ہیں۔ اس چیف جسٹس نے کیا کیا؟ کل قیامت کے دن اس کی گردن ناپی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ لوگ عدالتوں میں دھکے کھاتے تھے، وکیل فیسیں لیتے تھے، تم نے انصاف کے بارے میں کیا کیا؟ انصاف تو یہ ہے اسی وقت ہونا چاہیے، موقع پر ہونا چاہیے، اور وجہ یہی ہے اس کی خرابی کی جڑ وہ انگریزی نظام ہے جو انگریز ہمیں تحفے میں دے کر گیا، آج تک وہ نظام چلا آ رہا ہے۔ کاش کہ اسلامی قانون ہو، اسلامی نظام ہو کہ جس میں بر وقت فیصلے ہوں، پھر کس طرح سے عوام کے اندر چین اور سکون ہو کہ کوئی کسی کے حق کو غصب نہ کر سکے۔ تو بھائی قابل مذمت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس کے ایمان میں وہ گرمی اور جوش ہونا چاہیے کہ کسی مسجد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کی باتوں کو رد کیا جائے، ہر جگہ پہ رد کیا جائے، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا محافظ بنے، اور جو اللہ کے گھر کا محافظ ہوگا پھر اللہ اس کا محافظ ہوگا، جو اللہ کے گھر کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، پھر ہم سے کوئی ہمارا حق نہیں چھین سکتا۔ اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اور یہ ایسے لوگ جو ایسے منصب تک پہنچتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کی ذلت و رسوائی اللہ اس دنیا کے اندر دکھا دے کہ دین کے دشمن، مسجد کے دشمن اللہ نے کیفر کردار تک پہنچا کر آنکھوں سے دکھائے کہ یہ لوگ کتنے ذلیل و رسوا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔